5 ججوں نے 25 کروڑ لوگوں کے نمائندے کو نکال دیا۔ آپ کو نکالنے والا اصل کون ہے؟ اگر آپ اس بات کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ انہی تک پہنچ جائیں گے جو آپ کو فی الحال لا رہے ہیں۔ آپ انہی تک پہنچیں گے جنہوں نے آپ کو ابھی گود لیا ہے، جنہوں نے ابھی آپ کو اقتدار میں آنے کا راستہ دیا ہے۔ آپ کے قاتل باپ اور آپ کے قاتل چچا کو جاتا ہے۔ آپ واقعی 9 مئی والے نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، ججز کو تھپڑ مارے۔ یہ کریڈٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے کہ ان کا ایک آدمی اتنا دلیر ہے، وہ وہاں پر جاتا ہے جہاں پر تمام سرکاری مشینری تاک لگا کر بیٹھی ہوتی ہے، کس بندے کو یہاں پر کنونشن نہیں کرنے دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، جس طرح میں نے کل کے ویلاگ میں ذکر کیا کہ ہمارے برادر ہمسایہ ملک ایران کی طرف سے جو خلاف ورزی کی گئی فضائی حدود کی، اور جس طرح سے پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس میں ساتھ ہی ہم نے بطور پاکستانی اس میں مطالبہ بھی رکھا کہ اب پاکستان کی فورس کو اس چیز کا جواب بھی دینا چاہیے، اور کسی بھی ملک کو، خواہ وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، ایران ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کوئی کسی دوسرے ملک کی خود مختاری پر حملہ کرے یا ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرے جس طرح ایران نے کیا۔ اس پر جی پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی کی گئی ہے۔ اس میں ISPR کے مطابق ایران میں BLA اور BLF کے ٹھکانوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ مزید ISPR نے کہا کہ پاک فوج کے ایران کی حدود میں کیے گئے آپریشن مارگ بار سرم 4 کا نام دیا گیا، جس میں بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن نامی فرنٹ جو دہشت گرد تھے ان کو ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس میں تقریباً 6 دہشت گرد ایسے ہیں جو پاکستان میں حالیہ ہونے والے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں براہ راست ملوث بھی پائے گئے، اور ایسے لوگوں کو نشانہ بنا کر ان دہشت گردوں کو صف ہستی سے مٹایا گیا ہے۔ اور یقیناً جو یہ پیغام ہے ایران کے لیے خاص طور پر، ان کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر وہ پاکستان کو بغیر اعتماد میں لیے، بغیر ان کو انفارم کیے اس طرح سے کارروائیاں کریں گے تو نو ڈاؤٹ پاکستان کے پاس ایسی متعدد معلومات ہیں کہ جو لوگ یہاں سے علیحدگی پسند تنظیموں کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جن کے تعلق یہاں پہ دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان میں لوگ ملوث ہوتے ہیں، یقیناً انہوں نے بھی پناہ لے رکھی ہوتی ہے مختلف ممالک کے اندر، اور ہماری انٹیلیجنس اداروں کے پاس اس کی پوری انفارمیشن ہوتی ہے۔ وہ اس پر جب اٹیک کرتے ہیں، اگر آپ بغیر ان کو اعتماد میں لیے اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً اس کا جواب بھی آئے گا۔ لیکن پاکستان کی جانب سے متعدد بار اس پر بتایا بھی گیا تھا، ان کو انفارم بھی کیا گیا تھا کہ آپ کے پاس فلاں فلاں نامی دہشت گرد ان کے ٹھکانے موجود ہیں، اور متعدد شواہد کے ساتھ ان کو بتایا گیا تھا، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ ایٹ دی اینڈ پاکستانی ایئر فورس نے، پاکستانی فوج نے عوام کی طاقت سے، عوام کی بھرپور سپورٹ سے ایک بار زبردست کارروائی کی اور ایران کو بھرپور جواب دیا، اور اس چیز کا احساس دلانے میں کامیاب ہوئے کہ آپ نے کس قدر جو ایک غلط حرکت کی ہے، اور اس کا مناسب جواب مناسب وقت پر دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال پر۔ اب پاکستان میں ایک انوکھا لاڈلا جو جب سے پاکستان میں اس کو لانچ کیا گیا اور ان کے لاڈ اٹھانے کے لیے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، ان کو نااہل کیا گیا اور ان کو ایسے کیسز میں پھنسایا گیا، یعنی سیم کیس توشہ خانہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو ایک گڑی لینے والا نااہل بھی ہے، سزا یافتہ بھی ہے، لیکن وہ لوگ جو لینڈ کروزر لے کر گئے تھے، وہ لوگ جنہوں نے وہاں سے گاڑیاں لی توشہ خانہ سے، جو اصولی طور پر قانونی طور پر ایک غیر مناسب عمل تھا اور غیر قانونی عمل تھا، جو گاڑیاں لینے والے تھے آج وہ آزاد گھوم رہے ہیں، بلکہ دوبارہ سے اقتدار میں آنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ لیکن ایک بندہ اس نے گڑی لی اور اس کی پراپر قیمت ادا کی، یعنی 10% دینے والے لوگ جو ہیں وہ آج بری ہیں، اور 50% اس کے پیسے دینے والا بندہ جیل میں ہے۔ تو انہوں نے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کیا، جس طرح میں نے کل ویلاگ میں بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئندہ جلسے کرنے جا رہے ہیں، حافظ آباد سے وہ آغاز کریں گے۔ اس میں آج میاں صاحب پہنچے ہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے، میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز، وہ وہاں پر پہنچے جلسے میں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو میاں صاحب ذرا جلدی پہنچ گئے تھے، پنڈال خالی تھا، جس پر انہوں نے اپنے جو ان کے انتظامیہ تھی اس کی تھوڑی سی وارڈ بھی لگائی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پورے سسٹم کا میں لاڈلا ہوں اور آپ جناب اس طرح سے کر رہے ہیں ٹریٹ۔ یعنی یہ میرے الفاظ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بتانے کا مقصد یہ ہے ایک بندے کو سسٹم نے گود لے رکھا ہے اور ہر لاڈ ہر نخرا اٹھایا جاتا ہے، جو بایو میٹرک ہے وہ ایئرپورٹ پہ کروائی جاتی ہے۔ ایسے بندے کے لیے جلسے میں زیادہ لوگ نہ ہونا وہ بندے کے لیے واقعی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے آج ایک مزے کی سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ اگر مجھے 5 ججز نہ ہٹاتے تو آج کوئی بے روزگار نہ ہوتا۔ یہ کہنا تھا جی نواز شریف صاحب کا۔ مزید کیا کہتے ہیں کہ اگر مجھے نہ ہٹایا جاتا تو ملک خوشحال ہوتا، کوئی بے روزگار نہ ہوتا، گھر گھر میں روشنی ہوتی، چراغ جل رہے ہوتے
اور مزید انہوں نے کہا کہ 5 ججوں نے 25 کروڑ لوگوں کے نمائندے کو نکال دیا، اگر نہ نکالتے تو آج حفظ آباد میں کوئی ایسا شخص نہ ہوتا جو بے روزگار ہوتا۔ تو یہاں پر مزید جو وہ لمبی سٹیٹمنٹ ہے وہ ہم نہیں پڑھتے، اسی پر بات کر لیتے جتنا ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو میاں صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ 25 کروڑ عوام کے نمائندے نہیں تھے، آپ انہی کے نمائندے تھے جنہوں نے آپ کو نکالا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ملک بے روزگار نہ ہوتا اگر مجھے 5 جج نہ نکالتے۔ اگر آپ میں تھوڑی سی ہمت ہے، تھوڑی سی اخلاقی آپ کے اندر اگر اخلاق کا کوئی معیار ہے یا اخلاقی جرت ہے تو آپ بتائیں کہ ان 5 ججوں کو کس نے آرڈر دیا تھا کہ وہ آپ کو نکالیں؟ آپ کو نکالنے والا اصل کون ہے؟ اگر آپ اس بات کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ انہی تک پہنچ جائیں گے جو آپ کو فی الحال لا رہے ہیں، آپ انہی تک پہنچیں گے جنہوں نے آپ کو ابھی گود لیا ہے، جنہوں نے ابھی آپ کو اقتدار میں آنے کا راستہ دیا ہے، جنہوں نے ابھی آپ کو دوبارہ سے لانچ کیا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ کوئی بے روزگار نہ ہوتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صحت کارڈ جو عمران خان نے دیا تھا، یہ اس سے لوگوں میں بڑی بے روزگاری آ گئی تھی، جو آپ کی حکومت نے، آپ کے بھائی شہباز شریف نے، آپ کی بیٹی مریم نے، جو 16 ماہ انہوں نے حکومت کی، انہوں نے سب سے پہلے آ کر وہ صحت کارڈ بند کیا جس پر ایک غریب آدمی 10 لاکھ کا علاج کروا رہا تھا۔ آپ کی حکومت میں بالکل آپ نے بڑے اچھے قدم کیے تھے، جو عمران خان صاحب نے ایک بڑا غلط قدم اٹھایا تھا کہ لوگوں کے لیے لنگر خانے بنوا دیے تھے، جو مزدور لوگ مزدوری کرتے تھے ان کے لیے پناہ گاہیں بنا دی تھی۔ آپ کی حکومت نے آ کر سب سے پہلا انقلابی قدم یہ اٹھایا کہ عوام کو سب سے پہلے وہ جو کھانا مل رہا تھا وہ بند کروایا، جو ان کو وہاں پر رہائش مل رہی تھی پناہ گاہوں میں وہ بند کروائی، صحت کارڈ بند کروایا۔ یہ کارنامے وہ ہیں جو 16 ماہ کے اندر آپ کے بھائی اور آپ کی بیٹی کی حکومت نے دیے ہیں۔ اور آپ کے 16 جماعتوں پہ مشتمل جو ایک بانپتی کا کنبہ تھا، آپ لوگوں نے جو معاشی پالیسیاں دی ہیں انہی کی وجہ سے آج وہ غریب آدمی جو اپنا علاج کروا بیٹھتا تھا وہ آج علاج سے محروم ہے۔ وہ غریب آدمی جو مزدوری کرنے کے بعد پناہ گاہ میں جا کر عزت سے روٹی کھا کے سو جاتا تھا، آج وہ فٹ پاتھوں پر سوتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا کریڈٹ آپ کو ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بھی جلسے میں خطاب کیا، ان کی سادہ سی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں ہیں۔ مزید کیا کہا جی؟ 1 تاریخ پاکستان کو سنوارنے کی ہے، 1 تاریخ اجاڑنے کی ہے۔ مزید کیا کہتے ہیں جی کہ حفظ آباد میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم 28 مئی والے نہیں، بہرحال یہی جملے ریپیٹ کیے جا رہے تھے مختلف، یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی اور اس کے بعد مریم صاحبہ کی طرف سے بھی۔ تو ان کو بس اس بات کا اتنا سا رسپانس کروں گا کہ آپ 28 مئی والے نہیں ہیں، آپ 17 جون والے ہیں۔ آپ وہ ہیں جنہوں نے سانے مال ٹاؤن کے اندر سینکڑوں بندوں پہ گولیاں چلوائیں، 100 بندہ اس میں زخمی ہوا، 14 اس میں شہید ہوئے اور ایک حاملہ خاتون کے منہ میں گولیاں مروائی گئی۔ یہ کریڈٹ آپ کی حکومت کو جاتا ہے، آپ کے قاتل باپ اور آپ کے قاتل چچا کو جاتا ہے۔ آپ واقعی 9 مئی والے نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، ججز کو تھپڑ مارے اور وہاں پر آپ لوگوں نے وہاں پر عدلیہ کی بھی توقیری کی۔ آپ واقعی 28 مئی والے نہیں ہیں، بلکہ آپ وہ ہیں جنہوں نے جو انڈیا میں ہونے والے دہشت گردی کا واقعات تھے اس پر آپ کے باپ نواز شریف صاحب نے سارے کا سارا الزام پاکستانی فوج پہ ڈرایا تھا۔ آپ وہ لوگ ہیں جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے تو آپ لوگ پاک فوج پر، اداروں پر، عدالتوں پر چڑھ دوڑتے ہیں اور بے توقیری کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، لیکن جب آپ نے اقتدار لینا ہو تو دوبارہ سے ڈیل کر کے بوٹ چاٹ کے آپ واپس اقتدار میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمپین کا آغاز کیا ہے، عمران خان صاحب نے بھی اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر یہ پیغام جاری کر دیا ہے بیرسٹر گور صاحب کے ریفرنس سے کہ آپ جائیں باہر اور ہمارے امیدواروں کو بتائیں کہ آپ بھی اگلے ہفتے سے الیکشن کمپین کا آغاز کر دیں۔ بالکل آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نکلیں عوام میں، جائیں لوگوں سے ووٹ مانگیں۔ اور ویسے بھی جس طرح لطیف کھوسہ صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں مفت کے میراثی ملے ہوئے ہیں، ان کو ووٹ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کی پبلسٹی، ان کی مشہوری، یعنی انہوں نے ان کو ایک بدتمیزی والے نشانات دیے، کسی کو شوز دے دیے، کسی کو بینگن دے دی، کسی کو دروازہ دے دیا۔ اس طرح کے جب ان کو انتخابی نشانات لاٹ کیے گئے تو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے اس پر بھی مختلف گانے بنا کر ان کو ریلیز کر دیا اور لوگوں کے اندر جو ہے ایک نئی مہم چلائی کہ ہمارے یہ انتخابی نشانات ہیں، ہر بندے کو اس سے آگاہ بھی کیا۔ اب مزید انہوں نے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک کھلاڑی جن کو شیر افضل مروت کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے پچھلے دنوں میں پارٹی کے اندر کچھ تضادات بھی دیکھے گئے تھے، جس میں حامد خان صاحب نے اور رؤف حسن صاحب نے کچھ اختلافی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی ان کا تعلق نہیں ہے اور ان کی جو پارٹی کی پالیسیز ہیں ان کے اگینسٹ چل رہے ہیں، اور اس طرح کی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی، جس پر عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کو بلایا تھا۔ انہوں نے آ کر ان کو اعتماد میں لیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی جیل طلبی کا جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس سے بھی عمران خان صاحب بے خبر تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کارروائی کس نے کی ہے۔ برصورت یہ چل رہا ہے، مزید انہوں نے الیکشن کمپین کا فیصلہ بھی کر لیا اور شیر افضل مروت کو عمران خان نے یہ آرڈر دیے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کر الیکشن کمپین کا آغاز کریں۔ یاد رہے کہ مسلم لیگ نون
پوری کی پوری سرکاری مشینری استعمال کرنے کے بعد، اس سرکار کے سارے وسائل استعمال کرنے کے بعد بھی اس طرح کا جلسہ، اس طرح کا کنونشن نہیں کر پاتی جس طرح کا ایک شیر افضل بروت کر جاتا ہے۔ یہ کریڈٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے کہ ان کا ایک آدمی اتنا دلیر ہے کہ وہ وہاں پر جاتا ہے جہاں پر تمام سرکاری مشینری تاک لگا کر بیٹھی ہوتی ہے، کس بندے کو یہاں پر کنونشن نہیں کرنے دینا، لیکن پھر بھی وہ کرتے بھی ہیں اور اس کنونشن کو، اس جلسے کو کامیاب بنا کر بھی آتے ہیں۔ بہرصورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔